وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستو بزرگو، میں گزشتہ 2 مجلسوں سے آپ حضرات کے سامنے نفس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر رہا تھا. قرآن کریم میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی 3 قسمیں ذکر فرمائی ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو ایک جگہ جمع بھی فرمایا ہے. انسان کا جو نفس ہے، انسان کا من اور جی ہے، یہ 3 قسموں میں. پہلی قسم جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، برائی کی طرف ہی لے چلنے والا انسان کا نفس. اگر انسان اپنے نفس پر محنت نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ برائی ہی کا حکم کرتا ہے. اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور برائی کی طرف جانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر انسانوں کو فائدہ پہنچے ایسی کوئی فصل تیار کرنی ہو تو کسان سال بھر محنت کرتا ہے اور تب جا کے اس کے ہاتھ میں وہ فصل ملتی ہے. اور کانٹے دار ادھر ادھر کے درخت جس کو خس و خاشاک کہتے ہیں، اس کو اگانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. وہ جہاں چاہے راستے کے اندر بھی اگ جاتے ہیں. بیکار چیزوں کے واسطے محنت نہیں کرنی پڑتی، اچھی چیزوں کے لیے محنت کرنی پڑتی. تو یہ انسان کا نفس ہمیشہ برائی ہی کا حکم کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بہت مشہور جملہ ارشاد فرمایا تھا جس کو قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. آپ کو قصہ تو معلوم ہوگا، زلیخا جو مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا تھا. لیکن جب اس کے شوہر نے دیکھ لی یہ حالت تو پھر اس عورت نے پانسا پلٹ کے اپنے شوہر کو کہا کہ یوسف میرے اوپر نظر بگاڑ رہے تھے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہت لمبے عرصے تک جیل میں ڈال دیا گیا. لمبے عرصے تک حضرت یوسف نے کبھی شکایت بھی نہیں کی. اللہ کا حکم ہے جیل میں تو میں جیل میں رہوں گا. پھر آخر میں بادشاہ نے ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ یوسف کو کہو کہ اب جیل میں سے باہر آ جاؤ، ہم تم کو ہماری سلطنت میں حصہ دیں. تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ نہیں، میں تب تک نہیں نکلوں گا جب تک ان عورتوں کو پوچھ نہ لیا جائے کہ میں نے ان کو پھسلایا تھا یا انہوں نے مجھ کو پھسلایا تھا. تو پھر ان کو بادشاہ نے بلایا اور ان سے حقیقت معلوم کی تو ان عورتوں نے یہ بات کہی کہ یوسف بہت صاف تھے، ہم نے ہی اس کو پھسلانا چاہا تھا، پھر بھی وہ باعفت اور پاک دامن رہا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. یہ سب اس لیے میں نے کیا تاکہ بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کو راستہ آگے دکھاتے ہی نہیں، اور جس نے خیانت نہیں کی ہو وہ جیل سے رہا ہو کر باعزت باہر نکلتا ہے. پھر حضرت یوسف نے فرمایا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. پھر بھی میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں سمجھتا. نفس تو برائی کا بہت حکم کرنے والا ہے. اللہ جس پر رحم کرے وہی بچا ہوا رہتا ہے، ورنہ ہر آدمی کا نفس جو ہے وہ اس کو برائی کا حکم کرتا ہے. اور میرا رب بڑا مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو جیل سے اعزاز کے ساتھ باہر کیا جا رہا ہے، ان کو کلین چٹ مل رہی ہے. آج کی زبان میں کہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کلین چٹ مل گئی کہ بہت صاف تھے. لیکن اس موقع کے اوپر بھی وہ اپنے نفس پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں. اور اصل موقع یہی رہتا ہے جب اللہ کا کوئی انعام اترتا ہے، اس وقت انسان کا نفس اس پر بہت زیادہ حملہ کرتا ہے.
اور اس وقت اگر آدمی اس پر سنبھالا نہ رکھے تو کہیں کا کہیں جا کے گر سکتا ہے۔ حضرت شیخ رفاعی کا واقعہ بہت مشہور ہے، اللہ کے بہت نیک بندے گزرے ہیں، وہ جب روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور انہوں نے وہاں جا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست بابرکت، آپ کا ہاتھ قبر سے باہر نکلا اور آپ نے مصافحہ فرمایا حضرت رفاعی کے ساتھ۔ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب لوگ دیکھ رہے تھے اور حضرت رفاعی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں سے ہاتھ نکال کر نورانی ہاتھ جو ہے سب نے دیکھا اور ملاقات کی، مگر یہ موقع بہت سنبھلنے کا تھا۔ حضرت رفاعی کے دل میں کچھ اس طرح کی کیفیت محسوس ہوئی تو انہوں نے جتنے لوگ کھڑے تھے ان سب لوگوں کو کہا کہ دیکھو میں ایک کام کہتا ہوں تم کو کرنا پڑے گا۔ پھر وہ دروازے کے پاس لیٹ گئے اور کہا کہ سب لوگ مجھ پر سے گزر کر جاؤ، میں کہہ رہا ہوں سب کو کرنا پڑے گا۔ وہ لیٹ گئے دروازے پر اور لوگوں نے کہا حضرت ہم کیسے گزر سکتے ہیں آپ پر سے، نہیں تم کو کرنا پڑے گا۔ چنانچہ سب کو گزروایا اپنے اوپر سے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی کے لیے نکلے تو اس موقع پر اس کے جی میں کچھ بڑھائی آ سکتی تھی کہ دیکھو کسی کے لیے نہیں نکلتا اور میرے لیے نکلتا ہے، تو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے یہ کام کیا، سب کو گزروایا۔ ارے تو تو اتنا ذلیل ہے کہ تجھ پر سب چل کے جائیں تو بھی جو ہے تجھ کو شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا موقع انعام کا جب ہوتا ہے اس وقت نفس کو سنبھالنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کے نفوس اور ان کے دل تو بہت پاک ہوا کرتے تھے، مگر پھر بھی رہتی دنیا تک کے ایک ایک انسان کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ اپنے نفس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، وہ تو ہمیشہ برائی ہی کی طرف انسان کو لے جانے والا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہ جملہ نکلوایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو محفوظ کر دیا، رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لیے یہ جملہ محفوظ رہے گا۔ ہم لوگوں کو بھی اس سلسلے میں خوب غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نفس کو اپنا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسی نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہاں اللہ کا یہاں عجیب نظام ہے، اللہ اپنائیت میں غیریت چاہتا ہے اور غیریت کے اندر اپنائیت چاہتا ہے۔ ہر آدمی اپنی طرف نسبت کر کے میں کرتے رہتا ہے، حالانکہ نفس تمہارا نہیں ہے، اس کے ساتھ اجنبیت اپناؤ، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ جیسے اپنے دشمن کے ساتھ تم اجنبیت اپناتے ہو ویسے اپنے نفس کے ساتھ اجنبیت اپناؤ، ورنہ یہ تو برائی کی طرف تم کو لے جائے گا، ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ایک ایسا دوست، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ دوست ایسا ہے کہ تم اس کا اعزاز و اکرام کرو اور اس کو کپڑا پہناؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ تو وہ تم کو بلاؤں اور مصیبتوں میں ڈال دے، اور اگر تم اس کو بھوکا رکھو، ننگا رکھو، اس کا اکرام نہ کرو تو تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ دنیا میں کوئی کسی کا ایسا دوست ہو تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا رسول اللہ اس سے برا ساتھی دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تمہارے پہلو میں رکھا ہوا نفس یہ ایسا ہی ساتھی ہے کہ تم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے، اپنا سمجھو گے تو تم پر چڑھ بیٹھے گا، اور تم اس کے ساتھ اگر جو ہے دوسرا معاملہ کرو گے، اس کی چاہت کے خلاف، اس کی خواہش کے خلاف اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت قربان کرو گے تو وہ تمہارے تابع میں ہوگا اور تمہارے قابو میں ہوگا۔ اتنا برا نفس ہے۔ ایک اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد کہ نفس ایسا ہے کہ جو انسان کو گناہ میں مبتلا کر کے اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور مختلف مصیبتوں کے اندر انسان کو ڈالتا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اپنے نفس کو جو اپنا اپنا کہتے ہیں اپنا ہرگز نہ سمجھے، اپنا اللہ ہے، اس لیے اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو جو ہے انسان فنا کر دے۔ اللہ کو ہم دوسرا سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ حکم ہماری طرف سے دوسرے کی طرف سے آیا ہے، اس طرح کہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو اپنائیت چاہیے اور اپنے نفس سے غیریت چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، سمجھو یہ نفس آپ پر قابو نہیں پا سکتا، اور اگر نفس کو آپ نے جو ہے
اس کی خواہشات کے اوپر چلنے دیا، اس کی مرضی کے اوپر آپ نے نفس کو آگے بڑھنے دیا، تو پھر یہ ایک دن انسان کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نفس کی خواہش پوری کرنے کے اندر تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اچھی اور بری سب چیزوں کی تمیز مٹ جاتی ہے، وہ برائیوں کے اندر لذت پانے لگتا ہے۔ جیسا مشہور واقعہ ہے، ایک چمار کا لڑکا تھا، وہ ایک مرتبہ عطر جہاں بکتا تھا اس محلے میں پہنچ گیا، عطرستان جہاں تھا، جہاں عطر بکتا ہے، خوشبوئیں رہتی ہے، اس جگہ پہنچ گیا، پہنچ کر بے ہوش ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے الگ الگ علاج کیے لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ ایک بوڑھا وہاں سے جا رہا تھا، وہ پہچانتا تھا اس لڑکے کو کہ وہ ادھر چمار کے محلے میں رہتا ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ میں علاج کرتا ہوں، یہ اچھا ہو جائے گا۔ اس نے کہا ایک بدبودار بہت زیادہ بدبو والا چمڑا ہو وہ لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ چمڑا لایا گیا اور جو ہی اس چمار بچے کے ناک پر رکھا گیا فوراً اس کو ہوش آ گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اچھا سونگھنے سے دور رہنے کی وجہ سے اور ہمیشہ بدبودار چمڑوں کے سونگھنے کی وجہ سے اس کی ناک کی قوت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کو خوشبو میں اب صحت ملتی ہی نہیں تھی، مزہ آتا ہی نہیں تھا، اس کو ہمیشہ بدبو ہی کے اندر صحت ملتی تھی۔ تو نفس بھی ایسا ہے، اگر اس کی خواہشات پر ہم لوگ عمل کرتے رہے تو پھر اس کو برائیوں ہی کے اندر جو ہے لذت ملتی ہے، جبکہ وہ برائی ایک دوسرا انگارہ ہے۔ آج آپ نے نہیں دیکھا دنیا کے اندر پورا ہفتہ یہ گورے لوگ اور اب تو ہندوستان اور پوری دنیا کے سب لوگوں کے اندر مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے حضرات میں، بعض مسلمانوں میں بھی یہ چیز آنے لگی ہے کہ پورا ہفتہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور سنیچر اتوار کو ویکینڈ کے اندر وہ شراب خانوں میں جاتے ہیں، ناچنے کا جہاں موقع رہتا ہے، رقص کے جہاں مواقع رہتے ہیں وہاں جاتے ہیں، رات بھر شراب پیتے ہیں اور ناچتے ہیں اور زنا اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ ہفتے بھر کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سہارا بھی لیتے ہیں اللہ کے گناہ کا، یعنی شراب میں ان کو مزہ آتی ہے، شراب کی وجہ سے ہم لوگ غم بھول جاتے ہیں، تھوڑی دیر ناچ لینے کی وجہ سے ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ انگارے کا جلا ہوا آدمی انگارہ پکڑے گا تو تھوڑی دیر سن مارنے کی وجہ سے جو اچھا ہوگا اسے صحت نہیں سمجھنی چاہیے، یہ دوسری مرتبہ کا پکڑنا اور جلائے گا انسان کو۔ آج پوری دنیا کا یہی حال ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے جو بے چینی آتی ہے اسے دور کرنے کے لیے گناہ کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرماوے، اب مسلمانوں میں بھی یہ چیز آنے لگی ہے، ہم لوگوں کو اللہ کی نافرمانی میں مزہ آنے لگا ہے، نفس کی خواہشات پوری کرنے کے اندر مزہ آنے لگا ہے، جبکہ نفسانی خواہشات کا پورا کرنا اپنے پیچھے ہمیشہ فتنے لاتا ہی ہے اور انسان کے لیے بے چینی اور بے قراری کے علاوہ اور کچھ نہیں لاتا۔ وقتی طور پر شاید انسان کو لذت مل جائے لیکن یہ اپنے پیچھے بہت بڑی مصیبتیں لانے والی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات ماننے والے لوگوں کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے بنو اسرائیل سے گاڑا عہد لیا تھا اور ہمارے کئی رسول ان پر بھیجے تھے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، جب بھی رسول ان کے پاس تعلیمات لے کر آئے اور وہ تعلیمات ان کے جی کو نہیں بھائی، ان کے نفس کے خلاف تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک رسولوں کی جماعت کی تو تکذیب کر لی کہ تم لوگ جھوٹے ہو، اور دوسری جماعت کو قتل کر ڈالا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ رسول کی تعلیم کو اگنور کر دیا اور رسول نے جو اچھی بات بتائی اسے لات مار دی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ فتنہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے اس رسول کی تعلیم کو لات مارنے کی وجہ سے اور اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ پھر انہوں نے توبہ اللہ سے مانگی، اللہ نے توبہ اتاری، مگر پھر ان میں سے بہت سے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ فرما دیا کہ انہیں اندھا اور بہرا ہی رکھنا ہے۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سب کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نفس پر عمل کرنا، رسول کی تعلیمات کو ٹھکرانا اور نفس پر عمل کرنا یہ اپنی مصیبت ضرور لاتا ہے، چاہے انسان کے گمان میں یہ ہو کہ یہ اپنے پیچھے کوئی مصیبت و فتنہ نہیں لاوے گا، لیکن ضرور فتنہ ہوتا ہے۔ آج کی پوری دنیا اسلام کے خلاف اسی نفسانی خواہشات کو پھیلانا چاہتی ہے۔
ہاں نام بدل دیا ہے، جیسے اندر جو ہے وہ پلیدی اور نجاست رکھی اور اس کے اوپر کوئی اچھا کور چڑھا دیا تو بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے اسے سویٹ سمجھتا ہے، جبکہ اندر بدبودار نجاست و پلیدی ہے۔ ویسے ہی ایک نام بدل کے نفسانی خواہشات کو دنیا والوں نے کہا فریڈم، آزادی۔ ارے ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، اس پر کس کا قابو چل سکتا ہے؟ ہر انسان کو آزادی چاہیے۔ آزادی کا اچھا عنوان لگا کر سب لوگوں کو نفسانی خواہشات میں مبتلا کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ آج کی دنیا میں یہی کہا جاتا ہے، اپنی مرضی، میری مرضی۔ ہمارے یہاں ایک مقدمہ آیا ہوا تھا، وہ لڑکی اپنے یہاں کام کاج کے لیے آنے والے کسی شخص کے ساتھ آنکھ لڑا چکی تھی۔ ماں باپ بہت پریشان تھے، لڑکی مصر تھی کہ مجھے تو اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ ماں باپ پریشان تھے، یہاں لے آئے دارالقضاء کے اندر، تو اس لڑکی کو سمجھاتے سمجھاتے آخر میں وہ لڑکی بولی میری مرضی۔ تو اس دن جو ہے یہ ذہن میں آیا کہ لوگوں کو یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ اپنی مرضی پر عمل کرو، اپنی چاہت پر عمل کرو، اپنی خواہش پر عمل کرو۔ اس نادان کو کیا پتا کہ یہ آدمی تو ہر گھر میں جا کر اس طرح لڑکیوں کو پھنسا کر چند دنوں میں چھوڑ دیتا ہے، تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ وہ اپنی نادانی کی وجہ سے سمجھ نہیں رہی تھی، ماں باپ اپنی پکی عمر کی وجہ سے وہ دیکھ رہے تھے جو بچی آج نہیں دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ جملہ آج بہت مشہور ہے، میری مرضی، اور اپنی مرضی کو اتنا زیادہ آگے بڑھایا گیا، اب تو حکومتیں قانون بنانے لگی ہے، اور یہ جنون کا قانون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ اپنی دونوں کی مرضی ہو اور دونوں اپنی خواہش پوری کرے تو یہ لیگلی ہے، اور اپنی بیوی کی مرضی نہ ہو اور اس کے ساتھ تم خواہش پوری کرو تو یہ زنا ہے۔ کیا اپنی مرضی؟ یہ لوگوں نے جو ہے اپنے سر پر اوڑھ لیا، اور اب تو حکومتوں کے ذہن و دماغ پر بھی بھوت سوار ہو گیا، اور انہوں نے بھی قانون بنایا۔ اپنی مرضی کچھ نہیں ہے، اپنی مرضی کو پاؤں تلے روندو، اپنی خواہشات کو پاؤں کے تلے روندو، تب جا کر اللہ کی مرضی پر چلنا نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سچی بات یہ ہے جس نے اپنے نفس کو سمجھ لیا کہ وہ کچھ نہیں ہے، اس نے اپنے رب کو سمجھ لیا کہ وہ سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔